الحمد لله الذي بيده تصريف الأحوال، والصلاة والسلام على سيد المرسلين والنبي وعلى آله وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. وسجدہ روح زمین جس سے کاپ جاتی تھی، وسجدہ روح زمین جس سے کاپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب. صدر محترم اور حاضرین جلسہ، اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان عظیم یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے ہمیں اس متبرک و منور مجلس میں بیٹھنے کی توفیق دی. بہت دنوں سے قلب میں آرزو و تمنا تھی کہ آپ حضرات کے روبرو نماز کے موضوع گفتگو بنو. اس مقصد کو سامنے رکھ کر لب گشائی کی جسارت کر رہا ہوں، اور میں اپنے آپ کو بہت ہی خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے معزز و مکرم حضرات کے مابین لب گشائی کا موقع ملا. اللہ تعالی ہمیں سماج سے زیادہ عمل پیرا بنائے، آمین. خالق السماوات والارض نے امت مسلمہ اور اپنے محبوب محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بے بہانے نعمتوں سے نوازا اور ہمیشہ تحفوں سے سرفراز فرماتا رہا. ان نعمتوں میں سے ایک اعلیٰ و ارفع تحفہ نماز کا تحفہ ہے. اس متبرک تحفے کی فضیلت روز روشن کی طرح آیا ہے. حضرات، اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض میں نازل فرمایا، زکوٰۃ کو فرض میں نازل فرمایا، روزہ کو بھی فرض میں نازل فرمایا، ایمان کو بھی فرض میں نازل فرمایا، تمام احکام کو فرض میں نازل فرمایا. لیکن جب نماز کی باری آئی تو رب کائنات نے اپنے محبوب محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم آپ کو ایک قیمتی تحفہ دینے والے ہیں. یہ تحفہ بہت اعلیٰ ہے، یہ تحفہ بہت عرفہ ہے، اور اعلیٰ و عرفہ شے کو علیہ کی جگہ عطا کیا جاتا ہے. لہذا نماز کو عرش الہی پر بڑھا کر عطا کیا گیا. برادران ملت، توحید اور ایمان کے بعد انبیاء علیہ السلام نے نماز ہی کو اہمیت دی ہے، نماز کی تلقین کی ہے. قرآن میں جگہ جگہ پر اقیموا الصلاۃ کا ذکر کیا گیا ہے. کہیں پر یہ الفاظ ذکر کیے گئے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. ترجمہ: اے مومنو، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو. جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے تحفے کا ذکر کیا اور نماز کی بشارت دی تو تمام صحابہ کرام جھوم اٹھے. سبحان اللہ، اب تو نمازوں کے ذریعے سے ہر مشکل کو آسان کر دیں گے. اب تو ہمیں خدا سے مانگنے کا واسطہ اور وسیلہ مل گیا. 5 وقت کی نماز ادا کرے اور 500 نماز کا ثواب ملے. نماز جنت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، نماز رضا الہی حاصل کرنے کا وسیلہ ہے، نماز رسول کی محبت حاصل کرنے کا واسطہ ہے. عزیزان گرامی، کوئی متقی نماز کے بغیر متقی نہیں ہو سکتا، کوئی ولی نماز کے بغیر ولی نہیں ہو سکتا، کوئی قطب نماز کے بغیر قطب نہیں ہو سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز ادا کی، صحابہ کرام نے بھی نماز کی پابندی کی، تابعین نے بھی نماز پر دعوت کی، تبع تابعین نے بھی نماز کو پکڑے رکھا، اولیاء کرام نے بھی نماز کو اختیار کیا. کوئی بتاؤ کہ کسی نبی نے نماز ترک کی ہو نبی بن گیا ہو، کوئی قطب نماز کے بغیر قطب بن گیا ہو، کوئی ولی نماز کے بغیر ولی بن گیا ہو، کوئی امام نماز کے بغیر امام بن گیا ہو، کوئی ابدال نماز کے بغیر ابدال بن گیا ہو. آپ بتا ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ عمل محبوب عمل ہے. نماز سے قلوب کو نورانیت ملتی ہے، نماز سے ایمان و عقیدہ کو قوت ملتی ہے، نماز زندگی کو آفتاب سے زیادہ روشن کر دیتی ہے. نماز اس وقت چراغ کا کام کرتی ہے جہاں چاروں سے اندھیرا ہی اندھیرا ہو، یعنی قبر میں. نماز مصائب و پریشانی کو ٹال دیتی ہے. نماز سے انسان افضل و عارفہ ہوتا ہے. کیوں نہ ہو، نماز ہے یہ ایسا تحفہ جس سے شیطان کا منہ کالا ہو جاتا ہے.
برادران ملت، نماز سے ہی فیصلہ ہوتا ہے کون متقی، کون شقی، کون انسان، کون شیطان، کون مسلم، کون غیر مسلم۔ یہ امتیاز نماز سے ہی ظاہر ہوتا ہے۔ میں بغیر حوالے کے بات نہیں کہتا۔ مشکات شریف اٹھاؤ، صفحہ 58 پر دیکھو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ ترجمہ، بندے اور کفر کے درمیان صرف نماز کا ترک کرنا ہے۔ مشکات شریف کے اسی سفر پر دیکھیں ایک اور حدیث ہے جس کے راوی حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے العہد بیننا و بینہم الصلاۃ فما ترکها فقد کفر۔ ترجمہ، ہمارے اور منافقین کے مابین عہد ہے وہ نماز ہے، بس جس نے اس کو ترک کیا گویا اس نے کفر کیا۔ اللہ تعالی ہمیں 5 جگہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا